علیکم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ اور جب کبھی شہر بریلی کی طرف جاؤ گے، ان کے روضے پہ مدینے کی ہوا پاؤ گے، ان کے روضے پہ مدینے کی ہوا پاؤ گے۔ مسلک اعلی حضرت کا پرچار اور اس کی تبلیغ کرنے کا دعویٰ تو بہت سارے لوگوں کو ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں روز لڑائی ہوتے، کیوں دو اینٹ وہاں لیے جاتے، کیوں وہاں لیے جاتے، وہ کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ قریب ہے، وہ کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ قریب ہے ٹھیک ہی نہیں ہے؟ دعویٰ بہت سارے لوگوں کے، کچھ نہ خالی بیٹھا رہتے ہیں، الٹا پلٹا کرتے ہیں، تب وہ ہم ہی کام کر رہے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے، میں بتاؤں آپ کو، دعویٰ تو بہت لوگوں کو ہے، لیکن مسلک احمد رضا کو عام کرنے کے لیے، مسلک احمد رضا کو عام کرنے کے لیے شیر سنت ہی جیسا دو چار ہونا چاہیے، شیر سنت ہی جیسا دو چار ہونا چاہیے۔ وہ تبلیغ جو ہوئی ہے، ایسا اب کہاں ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور شیر سنت کے روش اور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پریشانی جو ہے وہ صلح کلیت کی بنیاد پر زیادہ ہے ٹھیک کی نہیں ہے؟ صلح کلیت کی بنیاد پر زیادہ پرابلم ہو رہا ہے، زیادہ مضر اور زیادہ خطرناک ہے وہ۔ اور صلح کلیت تو آپ جانتے ہیں ہمارے صاحب سجادہ، بلکہ آقائے نعمت میں کہہ دیتا ہوں، ہمارے صاحب سجادہ حضرت علامہ مولانا زرتاب رضا خان صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی نے کل بیان دیا اور ابھی ہم سے بتا رہے تھے، کیا بولے؟ میری لغت میں، توجہ فرمائیے گا، یہیں سے تقریر کی ابتدا ہو رہی ہے، ذہن حاضر فرمائیے، تقریر کی شروعات یہیں سے، میری لغت میں، لغت مینس ڈکشنری، تو سمجھ رہے ہیں لغت ڈکشنری معنی دیکھا جائے، میری لغت میں صلح کلی کا معنی یہ ہے کہ جو وہابیوں کے ساتھ بیٹھے، کھائے پیے، میل جول رکھے، وہ صلح کلی ہے۔ کسی کی لغت میں کچھ ہو نہ ہو میں نہیں جانتا، میری لغت میں یہی صلح کلی ہے جو وہابیوں کے پاس بیٹھے، یہ حضرت نے فرمایا۔ اور صلح کلی کا یہی معنی بالکل ٹھیک ہے، یہی معنی بالکل ٹھیک ہے، جو وہابیوں سے میل جول رکھے، صلح کی بات کرے، ان کے پاس بیٹھے، کھائے پیے، وہی صلح کلی ہے۔ یاد رکھیے گا، آج جب کہا جاتا ہے وہابیوں سے پرہیز کرو، ان سے پرہیز کرو، طرح طرح کی بات ہے، ارے ہم کیسے چھوڑ دیں؟ صلح کلی جو مولوی جا کر کے وہاں کھاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، تب پریشانی ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھو، بمبئی میں ایک سیٹ صاحب تھے، ان سے کچھ مولانا صلح کلی ٹائپ کے تھے، ان سے کچھ بات چیت ہو گئی، بولے ایسے نہیں، یہ شک ہے کھانے کی، یہ شک ہے جائز ہونے کی، یہ شک ہے ایسے کھا لیا جائے۔ بولے اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر پہ دعوت لیتے ہیں، بلا لیا، دعوت لے لیا۔ کوئی پٹیل کر کے تھے، انہوں نے دعوت لیا، آئیے، دسترخوان لگا دیا، بہترین بہترین کھانا چن دیا، مولانا لوگ بیٹھے کھانے کے لیے، وہ جو صلح کلی ٹائپ کے تھے، صلح کلی مولوی، وہ بیٹھے کھانے کے لیے، اور جیسے بیٹھے ایک کتا بھی پکڑ کر کے لے کے آئے، بغل میں وہیں بیٹھا دیا، اس کے آگے بھی کھانا رکھ دیا کھانے کے لیے۔ آپ تو غصے سے لال پیلا بولے، ارے یہ کیا کر لیا ہے، ہماری توہین کر رہا ہے، ہمارے ساتھ کتے کو بٹھا دیا۔ بولے حضور، ہم نے آپ کو جہنمی کتوں کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تو دنیا کا کتا ہے۔
بس توجہ فرمائیے، اب ایک حدیث سنا دوں اس کی، اور حضرت ہی کے گھر سے سیکھا ہے، اربعین شدت وہی چھپ کے رکھی ہوئی ہے، پڑھ لیجئے گا، اسی میں کی سنا رہا ہوں۔ ہاں، اس کے اندر ہے اہل البدع کلاب و اہل النار، بدعتی بد مذہب یہ سب جہنمیوں کے کتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آیا اہل البدع شر الخلق والخلیقہ، بد مذہب وہابی دیوبندی یہ سارے زمانے میں جانوروں انسانوں سب سے بدتر ہے۔ یاد رکھیے گا، حدیث کے اندر فرمایا گیا، وہ بولے حضور ہم نے آپ کو جہنمی کتوں کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک بات بڑی اچھی یاد آئی، کہیے تو کہہ جاؤں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 5، حوالہ نوٹ کیجئے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 5۔ بڑی اچھی بات ہے، اسی موقع کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، اے امام یہ بتا دیجئے اپنے لڑکی کی شادی کسی رافضی سے، وہابی دیوبندی سے کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ امام احمد رضا نے فرمایا ایحب احدکم ان یکون کریمتہ فراش کلب، کیا کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کی لڑکی کسی کتے کے بستر پہ جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی لڑکی کسی کتے کے بستر پہ جائے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو میں نے بتا دیا کہ دیوبندی کتا ہے، اس کے بستر پہ جائے کسی کی لڑکی، کوئی یہ پسند نہیں کرے گا۔ اب یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ وہابی کتا ہے کہ نہیں ہے، تب اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 میں یہ حدیث نقل کیا، اہل البدع کلاب و اہل النار، دیوبندی وہابی بد مذہب یہ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو، بلکہ یہ کتوں سے بھی بدتر ہے۔ میں نے پوچھا حضور کیوں، وجہ کیا ہے، کتوں سے کیسے بدتر ہو گئے؟ بولے سنو، کتا فاسق نہیں ہے، یہ مذہب میں فاسق ہے، کتے پر عذاب نہیں ہے، وہابیوں پر اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حشمتی، عرس مشاہدی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ مگر وہ اچھا، ایک حدیث اور یاد آئی مشکات المصابیح کی، حوالہ صفحہ کا دیکھنا ہوگا، اربعین شدت میں نے نکال دیا ہے، نئی ایڈیشن چھپ کے آئی ہے، تخریج کر دیا ہے۔ انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مشکات کی حدیث، حضور توجہ، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، نبی نے فرمایا سنو، میں سب سے زیادہ اپنی امت پہ جو ڈرتا ہوں وہ سیاسی اور صلح کلی مولویوں سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ، گمراہ مولویوں سے۔ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ شیر سنت کے عرس میں آئے ہو، شیر سنت کو کیا معلوم آپ کو شیر سنت کی شخصیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ سنو، عبد الرحمان قادری اگر بولے گا کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کی اوقات کیا ہے یا حیثیت کیا ہے، یا اگر کوئی بات بولے تو کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ میں اس کو بتاؤں جو بریلی ہی کا پیدا ہونے والا ہے، حضور حامد رضا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک علامہ سردار احمد پاکستان اور ایک کو شیر سنت کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادے اعلی حضرت مفتی عبد الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور سنو، شیر سنت کون ہے؟ حضور بدر العلوم جن کے شہزادے آئے تھے انہوں نے لکھا ہے اہل شیر سنت گئے کیا، اہل سنت کا تاج محل ڈھہ گیا۔ سبحان اللہ، وہ کہہ رہے اہل سنت کا تاج محل یہ شیر سنت ہے۔ بلکہ ایک بزرگ حامد اشرف نے فرمایا ہے اہل سنت وہ دروازہ جو وہابیوں کے یہ لقار کو روکے ہوئے تھا، شیر سنت گئے کہ وہ دروازہ ٹوٹ گیا، وہ دروازہ ٹوٹ گیا۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کی بولی ہے، آپ اندازہ فرمائیں
فرمائیے اور یہیں پر بس رہی ہے. آپ نے مفتی اعظم سنبھل مفتی اماد الدین کا نام سنا ہوگا. انہوں نے لکھا ایک دم صاف صاف, بولے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آخری موقع پہ وصال کے ٹائم پہ, حضور آپ جا رہے ہو, اب دین کا کیسے کام کیسے چلے گا, دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اعلیٰ حضرت نے آخری وصیت میں جزمن فرمایا تھا میرے بعد دین کی حفاظت کے لیے اللہ کسی بندے کو کھڑا کر دے گا, وہ پہلے میرا انصاف یہ کہتا ہے وہ بندہ کوئی اور نہیں شیر سنت ہے. وہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس حشمتی, عرس مشاہدی. اعلیٰ حضرت کے بعد جو بندہ, اب ایک بات بتاؤں, ان کے جملے پہ غور فرمائیے. مفتی اعظم سنبھل مفتی اماد الدین انہوں نے لکھا, بولے میرا عدل و انصاف یہ کہتا ہے, عدل و انصاف, عدل و انصاف کا ورڈ استعمال کیا انہوں نے. اگر مطلب کیا نکلا, اگر عدل و انصاف ہٹا دو تب اعلیٰ حضرت کے بعد بہت سارے بندے, کسی کو بھی کہہ دو کچھ, کوئی تمغہ کسی کے اوپر ڈال دو, کسی کے سر ڈال دو, کوئی صحرا کسی کے سر ڈال دو. حتیٰ کی عالم یہ ہے کہ مناظرہ بھی اپنے نام سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مناظرہ بدایوں میں حضور مشاہد ملت نے بدایونی کو پانی پلا دیا ہے. بہت سارے لوگ بیٹھے دیکھتے رہ گئے, مگر صحرا اپنے نام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں یہی شعر بے سنت ہے, اسی لیے وہ بولے کہ عدل و انصاف یہ کہتا ہے, میرا یہ کہتا ہے کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں شیر سنت ہے, شیر سنت کی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. ایک مناظرہ یاد آ رہا ہے, مناظرہ سنبھل, مناظرہ سنبھل. حضرت ٹائم اچھا, مناظرہ سنبھل سے پہلے عرب کی سرزمین پر ہم لے کے جاتے ہیں. حضور شیر بے سنت کی ذات میں بولنا گئے یہ حج کرنے کے لیے, وہ نبی کی مسجد تھی, مسجد نبوی, اسی کو چومنے لگے. پاس میں گیا ایسے کر کے چوم لیا. حضور شیر سنت تب تک وہ آ گیا, وہ جو پیجامہ تھا اور چھوٹا پینٹ تھا, نہ جانتے ہو اس کو. آپ کہو گے عبد الرحمان قادری یہ چھوٹا پھوٹا مت بول, یہ حشمتی درگاہ ہے, سیدھا بول. وہاں کیا بول رہے ہیں, یہ چھوٹا ووٹا کہیں اور بولنا, کیا بولتے؟ وہ بولا وہ جس کو کہیں سے ٹکٹ نہیں ملتا, نردل ہے وہ رہتا ہے, کہیں ٹکٹ نہیں ملتا, ایک دم اکیلا, کوئی ساتھی نہیں ہے. وہ انہوں نے مسجد نبوی کی دیوار کو چوما, تب تو وہ آ کے ہاتھ پکڑ لیا ہے. مولانا کیا کر رہا ہے یہ شرک, ہاضا شرک. کس سے کہہ رہا ہے شرک, کس سے کہہ رہا ہے شرک؟ جس نے سارے ہندوستان سے وہ حبیت کا جنازہ نکال دیا. احمد کس سے بول رہا ہے شرک؟ وہ کہا بتا رہا کہ قیامت آ گئی ہے, قیامت ابھی آنے والی ہے. بولا ہے حاجی شرک, بولے مت شرک. کیا شرک؟ بولے یہ جو چوم رہا ہے, دیوار چوم رہا ہے, یہ شرک ہے. شیر سنت نے فرمایا لما تقبلون ید الامام بعد عصر کی نماز کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم لوگ اپنے امام کے ہاتھ کو چوم رہے تھے. تم لوگ نماز پڑھ کے نکلے تو تمہارے امام جو تھا اس کا ہاتھ تم لوگ چوم رہے تھے. اگر چومنا شرک ہے تو کاہے امام کا ہاتھ چوم رہے تھے؟ تب وہ کہہ رہا ہے ہوا ید الامام, وہ امام کا ہاتھ ہے. شیر سنت نے فرمایا ہاذا دیواروں مسجد نبوی, یہ مصطفیٰ کے مدینے کی دیوار ہے. نبی کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس حشمتی, عرس مشاہدی. وہ بولا وہ یہ امام کا ہاتھ ہے اس لیے چوم رہے ہیں, امام کا ہاتھ ہے تب چوم رہے ہیں. شیر سنت نے فرمایا امام کا ہاتھ ہے تو چوم رہے ہو, اور یہ نبی کے مسجد کی دیوار ہے اس لیے چوم رہے ہیں. بولا ما فیہ الا حجر و مدر و رمد, نہیں ہے اس میں مگر پتھر, بالو, کنکڑ, پھنکڑ. وہی سے تو بنتا ہے نا. بولے معافی ہے اللہ حجر و مدر و رمد, نہیں ہے اس میں مگر اینٹا, بالو, کنکڑ, پتھر. شیر سنت بولے معافی دل امام اللہ لحم و شام و عظم, نہیں ہے امام کے ہاتھ میں مگر ہڈی, چمڑا, گوشت, چربی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مظہر اعلی حضرت, حضور مشاہد ملت,
मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला नारे तकबीर। बोले अगर इस हड्डी को चूमा जा सकता है तो उस बालू को भी चूमा जा सकता है, उस ईंट को भी चूमा जा सकता है। अल्लाह समझ अता फरमाए, इसीलिए तो बोले सग हूं मैं हो बैठे रतबी गौसो रोता का मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। शेरे बबर भी जी। हाँ एक बात और, वो मैं भूल गया था, गुस्ताखी की माफी। हजरत ने इशारा किया एक मसले पर, कुछ लोग हैं मैंने सुना वो चैलेंज करते हैं। चैलेंज, अरे मुफ्ती अब्दुल रहमान जिनको जानते हो आप ना, वही मैं ही हूं। हाँ सरकारों हुजूर मुशाहिद मिल्लत तो बहुत है आपका, बहुत बड़े समझे आप। मुझी ही को अब्दुल रहमान कादरी कहते हैं, इनके शाफ जिसने भेजा है लिख करके। वो बोला सुना आया था, चैलेंज कर रहा था। हम बैठे हुए 500 किलोमीटर दूर चैलेंज यहाँ कर लिया। खोपड़ी खराब है, पागल है कि नहीं पागल? अरे वहां हम बैठे 500 किलोमीटर दूर चैलेंज इधर कर लिया, वो भी चैलेंज अपने बाप को। अभी पेट नहीं भरा इनके, फिर वही उल्टा पलटा करेगा तो फिर लिखूंगा, फिर मुसीबत खड़ी होगी। बोला हमसे, बोले गैंग लेके चलता। हमने कहा है मत, तुझे पता ही नहीं है, गैंग लेके कुत्ते चलते हैं, शेर अकेला ही चला करता है, शेर अकेला ही चलता है। बोले आके मुनादरा मीटिंग, हमने कहा एटिंग कुछ नहीं है। अब्दुल रहमान कादरी निकलेगा वही चाय पिएगा, आके मुलाकात कर लो, उधर बैठेगा वही मुलाकात कर लो, उधर चलेगा वही मुलाकात कर लो, कयामगाह पे। अरे ये तैयारी वो तैयारी, क्या तैयारी? हुजूर शेर सुन्नत का जो कुत्ता होता है उसको तैयारी की जरूरत नहीं, हमेशा तैयार रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हरे आला हजरत, हुजूर मुशाहिद मिल्लत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला नारे तकबीर, साहिब सज्जादा। हाँ वझड़ी के मैटर को लेकर के चैलेंज बहुत, ये ऐसा तो वैसा। हम कहते हैं मेहरबान, एक दलील जो फतावा रज़विया की है वही तुमसे नहीं काट मिलेगा अगर दे दी जाए तो। बहुत चिल्ला रहे हो मकरूह। कितनी जगहों पे आला हजरत ने लिखा है कि मकरूह से मुराद क्या होता है। दूसरी बात, वझड़ी के मैटर में आप देखिए फतावा रज़विया जिल्द नंबर 8, जिसमें खाने पीने गोश्त वगैरह ये सब क्या जायज क्या नाजायज, जो 7 चीजें आला हजरत ने बताई है मकरूह, जो एक किताब के हवाले से वही 7 लिखा हुआ है, मकरूह है तहरीमी। फिर आगे बढ़े तो बोले और ये भी कहा गया है कि मकरूह है तंज़ीही है। 7 चीजें जिसमें वझड़ी नहीं है। अब देखो जो असल चीजें जो मकीस अलह है, वलमा की तवज्जो, मकीस अलह में पता ही नहीं है कि मकरूह तहरीमी की तंज़ीही तो कौल किया गया है। तो जब मकीस अलह में इख्तिलाफ हो गया तो फरा में तहरीमी कैसे साबित करेगा? तू कैसे साबित हो जाएगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको एक मिसाल थोड़ा सा और आसान कर दूं तब आपके समझ में आएगा। जैसे जैद जा रहा था, अब्दुल रहमान कादरी उसके पीछे चला, उसकी पैरवी किया किसी भी मसले में। जैद की पैरवी अब्दुल रहमान कादरी ने किया किसी भी मसले में। बोले जैद का हुक्म क्या है? बोले उसके फासिक होने में शक है। बोले लेकिन अब्दुल रहमान कादरी ने उसकी पैरवी किया, ये फासिक हो गया। अरे क्या सड़ गया है कि भेजा हो जा? वो पैरवी करने वाला फासिक हो गया और जिसकी पैरवी कर रहा है उसके बारे में शक है कि फासिक है कि नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? जो पीछे चल रहा है वो काफिर हो गया। एक मिसाल, जो पीछे चल रहा है वो काफिर, और जिसके पीछे चल रहा है उसके बारे में शक है कि वो क्या है, काफिर है कि नहीं है। ये कौन सा दिमाग है यार? ये कौन सा है? बिल्कुल इसी तरह वो 7 चीजें जिनको मकरूह गिनाया गया है उसमें 2 बातें हैं। एक तो मकरूह तहरीमी, उसी के आगे आला हज़रत ने फरमाया, और ये भी कहा गया है मकरूह तंज़ीही। तो जब उसी में इख्तिलाफ हो गया कि ये या ये, तो वझड़ी में कैसे तुम तहरीमी साबित कर दोगे?
سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حشمتی، عرس مشاہدی، مفتی عبد الرحمان صاحب قبلہ. ہاں، کتنا حرام مغز کتنا کھا چکے ہیں، اس کو نکالنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی ہے. ہاں، کتنا مرغے کے اندر ہوتا ہے، کاٹے کھاتے چلے جاتے ہیں. کبھی کسی سے سوال نہیں ہوتا. دیکھو حضرت اشارہ فرما رہے، اور اس کے بارے میں اتنا لڑائی، ایسا لگتا ہے پورا علم بلکہ عقیدہ اور ایمان یہی ہے. اتنا آواز اٹھا رہے، اتنا آواز. ارے مہربان، اگر اس پر بیان دینے سے اس پر بیان دینے سے آگے بڑھ کر کے وہ وہابیوں کے بارے میں بتا دیا ہوتا، دیوبندیوں کے بارے میں بتا دیا ہوتا، تو نہ جانے کتنوں کا ایمان بچ جاتا، ایمان کی سلامتی ہو جاتی. مگر یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولوی صاحب سورہ کلی ٹائپ کے ہر ایک نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے لوگوں کو اور اچھا رکھے. وہ کیا، ان کو زیادہ مسئلہ مزار پہ جانا، وجھڑی کا مسئلہ، یہ سب زیادہ دکھائی پڑتا ہے. فتاوی رضویہ کتنا سمجھائے، دیکھو وہی میں کہہ رہا ہوں، انکشاف سے فتاوی رضویہ میں نے سمجھایا تمہیں. ضرورت پڑے گی تو پھر سمجھائیں گے، تو پھر دقت ہو جائے گی تمہارے اوپر. بھلائی اسی میں چپ رہو، یاد رکھو. آئے بائے مت کرو ورنہ ہم لکھ کے چھاپ دیں گے. اور یہ بھی یاد رکھنا، حضور گستاخی کی معافی کے ساتھ لکھنے کے بعد عبد الرحمان قادری کو چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں. چھپوانے کے لیے اللہ نے دولت بھی دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مظہر اعلی حضرت، حضور مشاہد ملت، صاحب سجادہ. ہاں، تو اللہ سمجھ عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی مسئلہ ہو، وجھڑی کا مسئلہ ہمارا وہی موقف ہے جو اعلی حضرت کا ہے، مشاہد ملت کا ہے، شیر سنت کا. لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے، بولے فتاوی رضویہ کیا فتح، ہم بتاتے ہیں آپ کو. توجہ فرمائیے بس 2 منٹ کے لیے. فتاوی رضویہ چلاتے ہیں، ایسا لکھا. یہ دیکھیے فتاوی رضویہ جلد اول ہے. ما قبل کے جتنے علماء تھے، اصول کی کتابیں، علماء کی توجہ خصوصی طور پہ چاہوں گا میں، علماء کی توجہ. ما قبل میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اصول کی یا فقہ کی یا اصول فقہ کی، ضمناً یا تفصیلاً، کہیں سب اٹھا کر کے دیکھ دیجیے. احکام شرعیہ کی جو قسمیں بیان کی گئی ہے، سب نے کل 5 قسمیں بتایا تھا. احکام شرعیہ کی، اوامر و نواہی کی، یعنی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، دونوں ملا کر کے سب نے 5 قسمیں بتایا تھا. پھر محنت کیے، اصولین نے محنت کرتے کرتے اس کو 7 تک پہنچایا، اور محنت کیا، محنت کرتے کرتے 9 قسموں تک پہنچایا. مگر اب بھی دقت تھی. اگر دیکھو جانب فعل میں 5 ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مظہر اعلی حضرت. بیٹھ جائیے آپ لوگ، جلدی بیٹھ جائیے، جلدی. بس 2 منٹ کی بات اور کروں گا میں. جلدی سے فٹافٹ بیٹھ جائیے. ہاں زور سے بول دو سبحان اللہ. ماحول تو بن گیا ہے، اب تقریر ہوگی. بس جو میں کہہ رہا تھا وہ پورا تو ہو جائے کم سے کم. فتاوی رضویہ جلد اول کے اندر میں نے بتایا نا کہ اصول اور فقہ جتنی کتابیں ایسا کھنگال ڈالو، A to Z بتا رہا ہوں، کوئی بھی ہو سب دیکھ ڈالو. جتنے تھے سب نے 5 قسمیں بتائی تھی احکام شرعیہ کی.
کہیں 3 جانبیں فعل میں ہے تو 2 جانبیں ترک میں ہے. اور محنت کیا, محنت کرتے کرتے 5 کو 7 تک پہنچایا, اور محنت کیا, پھر کرتے کرتے 7 کو 9 تک پہنچایا. یاد رکھیے گا, لیکن ساری تقسیموں میں گڑبڑی ہے. کہیں 3 جانبیں فعل میں ہے تو 2 جانبیں ترک میں ہے, کہیں 5 جانبیں فعل میں ہے تو 3 جانبیں ترک میں ہے. برابر برابر ہونا چاہیے. 5 اگر کرنے کا ہے تو 5 ہی نہ کرنے کا ہونا چاہیے. 4 اگر کرنے کا ہے تو 4 ہی نہ کرنے کا ہونا چاہیے. یہ سب 9 قسموں تک بتایا تھا تمام اصولین نے. 5 سے آگے بڑھایا 7 کیا, 7 سے آگے بڑھایا 9 کیا, وہیں پہ رک گئے, اس کے آگے نہیں گئے. اور اس میں گڑبڑی تھی, کہیں 5 جانبیں فعل میں تو 3 جانبیں ترک میں, جبکہ برابر ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا, سنو فتاوی رضویہ جلد اول کے اندر اعلیٰ حضرت نے فرمایا احکام کی کل نہ 5 ہے, نہ 7 ہے, نہ 9 ہے, کل 11 قسمیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کل 11 قسمیں ہیں, اور بیان کرتے چلے گئے. اس کا مقابل یہ ہے, اس کا مقابل یہ ہے, اس کا مقابل یہ ہے, اس کا مقابل یہ ہے. اور بیان کرنے کے بعد جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اس کو سنیے. امام احمد رضا کہتے ہیں ان سطروں کو یاد کر لو, یہ صرف امام احمد رضا کے یہاں ملیں گی اور کہیں نہیں ملے گی. سبحان اللہ. اور کہیں نہیں ملے گی, یہی ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی. یہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بولے, یاد کر لو اس کو, یہ یہاں کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت. اس کے بعد فرماتے ہیں کلمات علماء اس کے موافق بھی ملیں گے, مخالف بھی ملیں گے, مگر بحمد اللہ حق اس سے آگے نہیں جائے گا, یہیں پہ آ کے رک جائے گا. حق یہیں پہ آ کے رک جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. یہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ہے, اور انہی کا روحانی بیٹا حضور شیر سنت. آئیے دیکھیے تو صحیح, میں ان کے بارے میں ابھی بتا رہا تھا. میں نے کیا کہا تھا, مناظرہ سنبھل یاد آیا تھا. یہیں سے تو بات کٹ گئی تھی نا. مناظرہ سنبھل پڑھ رہا تھا, وہ کتاب جو چھپی ہے, تو اس میں پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچا, ایک دم لاسٹ تک پڑھ گیا شروع سے. آخر میں شیر سنت نے فرمایا جب مناظرہ ختم ہو گیا تو بولے منظور سنبھلی سنو, ایسا ہے مناظرہ تو ختم ہو گیا, اہل سنت کی جیت ہوئی الحمدللہ, اور تم لوگ ہار گئے. لیکن اب تو یہ تھا کہ تم چلے جاؤ, تم اپنے اکابر سے کفر اٹھانے کے لیے آئے تھے, اٹھا نہیں پائے, وہ ثابت رہا, تم ہار گئے. اب تم جاؤ اپنے گھر, ہم جا رہے ہیں اپنے گھر, مگر جاتے جاتے سن لو اشرف علی تھانوی کافر ہے اور رشید گنگوہی کافر ہے, تباہ کی تیربا کافر ہے, ان سے جدا ہو جاؤ. اے منظور سنبھلی سن, کوثر کا جام پلانے والے مصطفیٰ ہیں, میدان محشر میں کام آنے والے مصطفیٰ ہیں, جنت میں لے جانے والے مصطفیٰ ہیں, ہم غریبوں کے حاجت روا مصطفیٰ ہیں, شربت محبت پلانے والے مصطفیٰ ہیں, پل صراط پہ بچانے والے مصطفیٰ ہیں. وہابیوں کو چھوڑ کے توبہ کر لے, نبی کا غلام بن جا. یہ میں تجھے اب بھی بتا رہا ہوں, اگر نہیں مانا تو جہنم میں جائے گا. اے منظور سنبھلی ایسا درد دیکھا ہے اپنے کہیں. شیر سنت نے فرمایا اے منظور سنبھلی میرا مقصود ہار جیت نہیں ہے, ہار جیت نہیں ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ تو جیت جائے تو میں اعلان کر دیتا ہوں, حشمت علی ہار گیا اور منظور سنبھلی جیت گیا, میں تیرا قدم چوم لوں گا, بس ایک شرط ہے, مصطفیٰ کا غلام بن جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مظہر اعلی حضرت, حضور مشاہد ملت, صاحب سجادہ. حشمت علی کو جیت ہار نہیں, نبی کا عشق چاہیے, نبی کا عشق چاہیے. یہ ہے شیر سنت. آپ دیکھیے کس طریقے سے خدمت کیا ہے. آج ان کی شخصیت پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. میں بتاؤں آپ کو, یہی علماء مشائخ کی نظر میں کتاب ہے, مفتی عبد المنان بحر العلوم, علم کا پہاڑ مانا جاتا ہے. وہ لکھے, مخالف پریس نے چھپوا دیا کہ یہ لڑواتا ہے, مسلمانوں کو لڑواتا ہے. 10 کروڑ غیر منقسم ہندوستان کے مسلمان 10 کروڑ اور منقسم ہندوستان کے 6 کروڑ مسلمانوں کو لڑواتا ہے. اگر اور لڑوا کر کے پیسہ حاصل کرتا ہے, انہوں نے لکھا افسوس ہے اگر پیسہ حاصل کرنے کا یہ ذریعہ اتنا ہی اچھا ہے تو شیروے سے سنت نواب حیدرآباد اتنے بڑے مالدار ہو گئے ہوتے, جگہ جگہ پہ کوٹھیاں ہوتی, جگہ جگہ پہ مکانات ہوتے. مگر افسوس ہے جب انتقال کا وقت آتا ہے, بچوں کو بلایا پاس میں اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد بولے طویل مدت جو ہے, کافی طویل مدت تک بیماری ہو جانے کی وجہ سے خرچہ ختم
ختم ہو گیا ہے، پیسہ نہیں رہ گیا ہے، کوئی اثاثہ جمع نہیں ہے. اے بچوں، محنت مزدوری کر کے تعلیم حاصل کرنا اور زندگی گزر بسر کرنا، یہ ہے شعر بے شعر سنت. دنیا سے جا رہے ہیں، ہاتھ خالی ہے، یاد رکھیے گا، مگر یاد رکھو دنیا کی دولت سے ہاتھ خالی ہے،